اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ سامعین اکرام، اگر آپ لوگ یا آپ کے بچے قرآن مجید کو سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں تو پھر یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ لوگوں کو مکمل قرآن مجید کو تلاوت کرنے کا طریقہ سکھایا جائے گا۔ اگر آپ لوگ اس مکمل ویڈیو کو واچ کر لیتے ہیں تو آپ قرآن مجید کے مشکل سے مشکل الفاظ کو بھی بآسانی تلاوت کر سکیں گے۔ تو چلے آئیں آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کے ذریعے خود بھی اپنی تلاوت کو بہتر بنانا ہے اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادۃ فی الکفر، یہاں پر اس بات کو نوٹ کر لیں کہ اگر آپ لوگوں کو کسی بھی لفظ کے ہجے کرنے کا طریقہ معلوم ہے تو آپ قرآن مجید کے مشکل سے مشکل لفظ کو بھی بآسانی تلاوت کر لیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم الفاظ کے ہجے کرنا سیکھیں گے۔ زا زیر زی، اب اس زا کو ہم نے نہ تو کھینچنا ہے اور نہ ہی جھٹکے کے ساتھ ادا کرنا ہے، کیونکہ اس کے نیچے ہے زیر، تو زیر کی وجہ سے نہ تو اس کو جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو کھینچ کر ادا کریں گے۔ زا زیر زی، یا الف زبر یا، اب اس یا کو ہم نے اس الف مدہ کی وجہ سے کھینچ کر ادا کرنا ہے۔ الف مدہ تب ہوتا ہے جب الف خالی ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو تب الف مدہ ہوتا ہے۔ اب ہم اس یا کو اس الف مدہ کی وجہ سے کھینچ کر ادا کریں گے۔ زیا زیا، دال زبر دا، زیادہ، تا دو پیش تن، زیادتن۔ اب یہاں پر ہم نے فا کو لام ساکن کے ساتھ ملانا ہے۔ جب بھی ساکن حرف آ جائے گا، یعنی ایسا حرف کہ جس کے اوپر یہ دال کے جیسا سائن ہوتا ہے، اس کو ساکن کہا جاتا ہے۔ اس ساکن حرف کے ساتھ پچھلے حرف کو ملا کر پڑھتے ہیں، جیسے ہم یہاں پر پڑھیں گے فا لام زیر فل، فا لام زیر فل۔ ایسے ہی اب ہم نے کاف کو فا ساکن کے ساتھ ملانا ہے، کیونکہ یہاں پر فا بھی ساکن ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے بلکہ جزم ہے، اور جب جزم آ جاتی ہے کسی بھی حرف پر تو پچھلے والا حرف اس حرف کے ساتھ ملا کر ادا کرتے ہیں۔ کاف فا پیش کف، فل کف، را زیر ری، فل کفری، فل کفری، زیادۃ فی الکفری، یا پہ یو، ضاد لام زبر ظل۔ اب یہاں پر آپ لوگوں نے اس بات کو نوٹ کرنا ہے کہ جب بھی کوئی مشدد حرف آ جائے، یعنی ایسا حرف جس حرف کے اوپر یہ 3 ڈنڈوں والا سائن ہو، یعنی یہ شد ہو، تو اس حرف کو کہا جاتا ہے مشدد حرف۔ اور مشدد حرف جو ہوتا ہے وہ 2 بار پڑھا جاتا ہے، یعنی اس کو 2 بار تلاوت کیا جاتا ہے۔ ایک بار اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے، اور دوسری بار ہم نے اس مشدد حرف کو اس کی اپنی حرکت کے ساتھ ادا کرنا ہوتا ہے۔ پہلے لام کو ضاد کے ساتھ ملائیں گے، پھر اسی لام کو ہم نے پیش کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ ضاد لام زبر ظل، لام پیش لو، یظلو، یظلو، زیادۃ فی الکفر یظلو، با زیر بی، ہا لام زیر ہل، لام زبر لا، ہل، اب ہا کو لام مشدد کے ساتھ ملا رہے ہیں، بی ہل، زال یا زیر زی۔ اب یہاں دیکھیں کہ زال کو ہم کیوں کھینچ کر ادا کر رہے ہیں؟ اس لیے کھینچ کر ادا کر رہے ہیں کیونکہ زال کے بعد جو یا ہے یہ یا مدہ ہے۔ یا مدہ تب ہوتی ہے جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو۔ یہاں ہم نے زال کو یا مدہ کے ساتھ ملاتے ہوئے کھینچ کر ادا کرنا ہے۔ زال یا زیر زی، نون زبر نہ، بیہ الذین، بیہ الذین کفروا، کفروا۔ اب یہاں دیکھیں کہ را کو ہم کیوں کھینچ کر ادا کر رہے ہیں؟ اس لیے ادا کر رہے ہیں کھینچ کر کیونکہ یہاں پر واو مدہ ہے۔ واو مدہ کب ہوتی ہے کہ جب واو ساکن ہو، یعنی واو کے اوپر یہ دال کے جیسا سائن ہو
اور جو اس سے پہلے والا حرف ہے اس کے اوپر ہو پیش، حرف کوئی بھی ہو لیکن اس کے اوپر پیش ہو تو وہ واو مدہ ہوگی. تو وہاں ہم نے اس حرف کو یعنی پیچھے والے حرف کو واو کے ساتھ جب ملانا ہے تو کھینچ کر ادا کرنا ہے. تو یہاں را کو اس واو مدہ کی وجہ سے کھینچ کر ادا کریں گے. کفروا، را واو پیش، رو، کفروا، یحلونہ، یحلونہ. اب یہاں دیکھیں کہ ہم نے ہا کو لام مشدد کے ساتھ ملانا ہے، اس کے بعد لام کو واو ساکن کے ساتھ ملائیں گے، اس لیے یہ اکیلا حرف تو اب ادا نہیں ہوگا، تو اس سے پیچھے والا حرف جو ہے ہم نے اس کے ساتھ ملانا ہے. لام واو پیش لو، یحلو، نون زبر نہ، یحلون، ہا الٹا پیش ہو، یحلونہ. زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ. اب یہاں پر آپ لوگوں نے اس بات کو نوٹ کر لیا ہے کہ ہم نے کس حرف کو کھینچ کر ادا کیا ہے اور کون سے حروف ہیں کہ جن کو ہم نے بغیر کھینچے ادا کیا ہے. اب ہم یہاں پر اس بات کو نوٹ کریں گے کہ جن حروف کے اوپر زبر، زیر یا پھر پیش ہوگی تو ہم نے ان حروف کو کھینچ کر ادا نہیں کرنا، الا یہ کہ ان کے ساتھ حروف مدہ آ جائیں. اب یہاں پر دیکھیں کہ یا کے ساتھ الف مدہ تھا تو ہم نے اس کو کھینچ کر ادا کیا. اس کے بعد یہاں پر دیکھیں کہ زال کے بعد جو ہے یہ حروف مدہ میں سے یا ہے تو اس وجہ سے ہم نے زال کو کھینچ کر ادا کیا. اور یہاں دیکھیں کہ را کو ہم نے اس واو مدہ کی وجہ سے کھینچ کر ادا کیا. اس کے علاوہ ہم نے کسی بھی حرف کو کھینچ کر ادا نہیں کیا. اب یہاں دیکھیں کہ ہا کے اوپر ہے الٹا پیش. اب اگر کسی بھی حرف کے اوپر الٹا پیش آ جائے گی تو ہم اس کو بھی کھینچ کر ادا کریں گے. یحلونہ، یحلونہ. اب کسی بھی مشکل سے مشکل حرف کو بھی ادا کرنے کے لیے آپ لوگوں کو حروف کی پہچان اور کسی بھی لفظ کے ہجے کرنے کا طریقہ لازمی آنا چاہیے. تو اس کے بعد آپ قرآن مجید کے کسی بھی مشکل لفظ کو بآسانی ادا کر سکیں گے. تو آپ لوگوں نے اس مکمل آیت میں حروف کی پہچان بھی کی اور ان حروف کو بھی سیکھا کہ جن کو ہم نے کھینچ کر ادا کرنا ہے، اور حروف کے ہجے کرنے کا طریقہ بھی معلوم کیا. اب یہاں ہم دوسری لائن کو پڑھیں گے. اب یہاں بھی عین کو کھینچ کر ادا کریں گے کیونکہ اس کے ساتھ الف مدہ ہے. عین الف زبر آ، میم واو دو زبر مو. اب یہاں دیکھیں کہ میم کے اوپر ہے دو زبر اور اس کے بعد والا جو حرف ہے وہ ہے مشدد، یعنی اس کے اوپر شد ہے. تو اب ہم نے میم کو اس واو مشدد کے ساتھ ملاتے ہوئے غنہ کے ساتھ ادائیگی کرنی ہے. یعنی جب میم کو واو مدہ کے ساتھ ملائیں گے تو آواز کو کچھ دیر ناک میں روک کر رکھیں گے، اس کو غنہ کہا جاتا ہے. میم واو دو زبر مو، عامو، عامو. وَيُحَرِّمُونَهُ، وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا، يُوَاطِئُوا. یہاں بھی عین کو کھینچ کر ادا کریں گے، میم کو لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے. اس کے بعد دیکھیں گے واو ہے تو واو کو ہم نے اس الف مدہ کی وجہ سے کھینچ کر ادا کرنا تھا. یہاں پر جو عین ہے اس کے ساتھ الف مدہ ملا ہوا ہے، لیکن یہاں واو کے ساتھ الف مدہ کو ملا کر نہیں لکھا، اس کے بعد لکھا ہے. تو یہ بھی الف مدہ ہی ہے کہ یہاں بھی الف خالی ہے اور اس سے پہلے والا جو حرف واو ہے اس کے اوپر ہے زبر. تو اس واو کو اب ہم نے اس الف مدہ کی وجہ سے کھینچ کر ادا کرنا ہے. اسی طرح یہاں پر دیکھیں کہ حمزہ ہے اور حمزہ کے بعد ہے واو. تو واو کے اوپر ہے جزم، یعنی یہ واو ساکن ہے اور حمزہ کے اوپر ہے پیش، تو یہ واو بھی مدہ بن رہی ہے. تو حمزہ کو اس واو مدہ کے ساتھ ملاتے ہوئے بھی کھینچ کر ادا کریں گے. عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ
فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔